بسم اللہ میرے نبی تیرا ذکر بسم اللہ حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دے ناز نیارے نے اس ڈوبتے بیڑے تارے نے اور اس ڈوبتے بیڑے تارے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علی طاہر صاحب وہ تشریف لائے. اسی طرح بالخصوص الحاج حاجی محمد اکرم صاحب تو ابھی انہوں نے بتایا کہ یہ 75,000 روپیہ غریبوں کے لیے بھی دینے والے ہیں. تو بہرحال حاجی صاحب نے جو بھی کیا ہے اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے. انہوں نے اس ادارے کے ساتھ خصوصی تعاون کیا. ان کے بھائی جنید اسلم صاحب وہ یہاں نہیں ہیں، ڈنمارک کے ہیں، لیکن انہوں نے 5 لاکھ روپیہ دیا ہے. تو اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. اب میں گزارش کروں گا استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا ملک بستان صاحب ان کے گلے میں وہ ہار ڈالیں گے ماشاءاللہ. اب سب سے آخر میں ہمارے اس ادارے کے سب سے بڑے معاون اور خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کرنے والے اور آئندہ بھی انشاءاللہ حاجی صاحب کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا. محترم اسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے، اگرچہ آج کل یہ ڈنمارک میں ہوتے ہیں. محترم المکرم الحاج محمد اکرم صاحب حاجی صاحب ان کے گلے میں ہار ڈالیں گے. پیر طریقت صوفی محمد ریاض صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور قبلہ حاجی صاحب کے گلے میں ہار ڈالیں. 14 لاکھ روپیہ انہوں نے دیا ہے اور آئندہ بھی دینے کا اعلان کیا ہے. اب میں آخر میں محترم حاجی محمد اکرم صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. جناب محترم حاجی محمد اکرم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ کتاب نصیحت اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. حدیث شریف میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سے بہترین ہوتے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ترجمہ ہے اور نازل کر رہے ہم قرآن میں وہ کچھ جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. علم نور ہے، علم روشنی ہے جو کہ دل اور دماغ کو جلا بخشتی ہے، روشنی کرتی ہے. بے علم اندھا ہے اندھیرے میں. دین اور دنیاوی دونوں تعلیم ہوں تو انسان مکمل ہوتا ہے، دنیا اور آخرت سنورتی ہے. صرف دنیاوی تعلیم اس کو جاننے والا یہاں تک کہ اپنے مالک اور خالق حتیٰ کہ اپنے والدین کے حقوق بھی نہیں جان پاتا، جس کی مثالیں میرے اور آپ کے مشاہدے میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے گاؤں کی قابل ستائش اور قابل مبارک کاوش ہے کہ انشاءاللہ العزیز
اس مدرسہ کی بیٹیاں دین مبین کی دائی اور مبلغ بن کر اسلام کا نور کریا کریا پھیلائیں گی۔ الحمدللہ دنیا میں 80% حنفی یعنی اہل سنت والجماعت مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانوں اور ادوار میں انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں کچھ انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ پہاڑ شجور و طیور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح کرتے تھے۔ آپ کا تخت ہوا کے دوش پر اٹھتا تھا، اور ایک دن دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھنے لگے، ملک یمن سے ملکہ بلقیس کا تخت ان کے یہاں آنے سے پہلے کون حاضر کرے گا؟ ایک جن نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت یہاں حاضر کروں گا۔ تو انہی میں ایک عالم، کتاب زبور کے عالم آصف برقیہ نے کہا کہ میں ایک پلک جھپکنے میں تخت یہاں حاضر کر دوں گا۔ یہ علم کا زور اور علم کی طاقت ہے۔ علم الہی اور تصوف میں ہمارے بزرگ دین کا بھی مقام بہت اونچا ہے، جن میں مولانا روم، جنہوں نے مثنوی مولانا روم لکھی ہے، جس کا ترجمہ اور تفسیر قرآن حکیم۔ اسی طرح دادا گنج جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ، اسی طرح حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق، ان کی شاعری میں قرآن کی کا مقصد قرآن کو عملی نمونہ زندگی ثابت کرنا ہے۔ سید المرسلین، امام الانبیاء، نور خدا، نور ہدایت کی سیرت مبارک دنیا کے غیر مسلم سکالروں کی نظر میں، یعنی کہاوتیں، مثالیں، یہ عقل مندوں کے لیے ہدایت، ان کے سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ہندو ایک اسکالر عورت سروجی نائڈو کہتی ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے دنیا کو جمہوریت کا تخیل عطا کیا، جس سے ساری دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ اسلام سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ جمہوریت کیا ہے۔ اسلام نے شہنشاہیت کا طلسم توڑا، جسے توڑنے میں دنیا کا کوئی مذہب نہیں کامیاب ہو سکا۔ نائڈو نے کہا کہ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے جمہوریت کی تلقین کی، اس پر عمل کیا اور حقیقی سچی جمہوریت پہ عمل کر کے دنیا کو دکھایا۔ اسی طرح آرسل کنگ ایک لیکچر میں کہتا ہے کہ اسلام کی آسمانی کتاب قرآن میں انسان کی زندگی کے تمام امور و ضوابط، بنی نوع انسان کی ہدایت کی اور فلاح و کامیابی کے سنہری اصول ہیں، جس میں جمہوریت بھی ہے۔ جارج برنارد شاہ بھی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب نے ہر دور کے بدلتے ہوئے حالات کے تقاضے ان کو پرکشش اصول و ضوابط دیے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو دوسرے مذاہب کے اسکالر ہیں، انہوں نے اسلام کے بارے کہا ہے، جسے کہ مسٹر آر بی سی بارڈلے لکھتا ہے، اسلام وہ واحد نظام زندگی ہے جس میں امیروں کی دولت میں غریبوں کا حصہ بطور حق موجود ہے، یعنی زکوٰۃ، عشر، جزیہ۔ تو یہ ایک فقید المثال مذہب ہے جس کی سارے اسکالروں نے، جو علم والے ہیں، انہوں نے تعریف کی ہے، جن میں اور بھی اسکالروں کے نام آتے ہیں، لیکن وقت کی تقاضے کے لحاظ سے ذرا مختصر کرتے ہوئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو زندگی سمر جاتی ہے، اور آپ میرے سامنے ہیں۔ بالخصوص
میں باہر رہنے کی وجہ سے زیادہ دیکھتا ہوں کہ جو دین پہ نہیں ہیں وہ بس ہمیں گہرے گڑھے میں پڑے ہیں، تو جو دین پہ چلتے ہیں اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی اور الحمدللہ آخرت میں بھی وہ صدق روح ہیں۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو لوگ قرآن حفظ کریں گے جنت میں عزت کے تاج پہنا جائیں گے، بڑھتے جائیں گے اور ان کے درجات جنت میں بلند ہوتے جائیں گے، ان کے ماں باپ بھی بخشے جائیں گے، ان کے سینے میں نور ہوگا اور یہ نور ان کے آگے سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ ایک مسلمان کا قصہ ہے کہ وہ قریب المرگ تھا، تو ابھی بیوی کو کہنے لگا کہ جب تو میرے بعد میرے بچے کو قرآن پاک پڑھا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گی۔ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیوی ایک دن بچے کو لے کر استاد کے پاس گئی، تو کہنے لگی کہ میرے بچے کو قرآن پاک پڑھا دیں۔ تو جس وقت یعنی وہ آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں تھا، تو جس وقت اس کے بچے کو استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اسی لمحے رب کریم نے اس کے بچے کے باپ کو دوزخ سے نکال کر جنت الفردوس میں داخل فرما دیا۔ تو جس قرآن کی 100 آیات مبارک رات کو تلاوت کی جائیں، اللہ تعالیٰ خاص فرما برداروں میں لکھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، پوچھا گیا کہ کون خوش نصیب ہیں جو اللہ والے ہیں؟ کہنے لگے وہ جو قرآن پڑھنے والے خاص بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 100 نفل نماز سے ایک آیت کا سمجھ لینا بڑا اجر ہے۔ حضور معلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولادوں، ہمارے مدرسے کی بچیوں کو قرآن حکیم کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے احباب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں شانہ بشانہ شامل ہوتے رہیں، تعاون کرتے رہیں، آمین ثم آمین۔ میں معزز مہمان حضرات کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ سب نے یہاں پر تشریف لائے اور اس محفل کو آپ نے رونق بخشی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ حاجی محمد اکرم صاحب اپنے خیالات کا اظہار بڑے خوبصورت طریقے سے کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ سے انہوں نے جو کچھ ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے، ہمیشہ ان کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اب دعا ہوگی، اور ابھی کھانے سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں۔